بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 43 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے انسان، حیوان، جانور وغیرہ کے جھوٹے کے احکام، حصہ اول۔ انسان، حیوان، جانور وغیرہ کے جھوٹے کے احکام، حصہ اول۔ تو عزیز طلبہ، اس سے پہلے کہ ہم سبق کی تفصیل کی طرف آئیں، ہم آتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی طرف۔ عبارت کچھ یوں ہے: بالعرق کالصبری وسور الآدمی بالفرسی وما یوکل لحمہ طاہر بالکلب والخنزیر وسباع البہائم نجس بالحرۃ والدجاجۃ المخلات وسباع الطیر وسواکن البیوت مکروہ۔ ترجمہ: اور پسینہ جھوٹے کی طرح ہے، اور آدمی اور گھوڑے اور ان جانوروں کا جھوٹا جن کا گوشت کھایا جاتا ہے پاک ہے، اور کتے اور خنزیر اور درندے چوپاؤں کا جھوٹا نجس ہے، اور بلی اور کھلی پھرنے والی مرغی اور پھاڑنے والے پرندوں اور گھروں میں رہنے والے جانوروں کا جھوٹا مکروہ ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھی عبارت اور ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل مقصود کی طرف۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے پسینے اور جھوٹے کا حکم اور شرع میں اس کا ضابطہ۔ نمبر 2، گدھے کے جھوٹے اور پسینے کا حکم۔ نمبر 3، جھوٹے کی 4 اقسام۔ نمبر 4، انسان اور گھوڑے کے جھوٹے کا حکم۔ نمبر 5، گھوڑے کو الگ ذکر کرنے کی وجہ۔ نمبر 6، شرابی کے جھوٹے کا حکم۔ نمبر 7، ترکیب عبارت، حل عبارت۔ نمبر 8، کتے اور خنزیر کے جھوٹے کا حکم۔ نمبر 9، بقیہ درندوں کے جھوٹے کا حکم۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنی پہلی بات کی طرف، یعنی پسینے اور جھوٹے کا حکم اور شریعت میں اس کا ضابطہ۔ پسینہ جھوٹے کی طرح ہے، یعنی جس کا جھوٹا پاک ہے، جس جانور کا، جس پرندے کا، جس بھی شے کا جھوٹا پاک ہے، اس کا پسینہ بھی پاک ہے، اور جس کا جھوٹا ناپاک ہے، اس کا پسینہ بھی ناپاک ہے۔ وجہ: کیونکہ دونوں، یعنی پسینہ بھی اور لعاب بھی، یہ دونوں گوشت سے پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا جو ایک کا حکم ہوگا وہی دوسرے کا بھی ہوگا۔ نمبر 2، گدھے کے جھوٹے اور پسینے کا حکم۔ البتہ گدھے کا پسینہ اس حکم سے مستثنیٰ ہے، یعنی جو ہم نے اوپر ضابطہ بیان کیا کہ جس کا جھوٹا ناپاک ہے اس کا پسینہ بھی ناپاک ہے، تو گدھے کا پسینہ اس حکم سے مستثنیٰ ہے کہ اس کا جھوٹا مشکوک ہے، مگر پسینہ اس کا پاک ہے۔ دلیل اس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجاز کی گرمی اور ثقل نبوت کے باوجود گدھے پر سواری کرتے تھے، بلا کسی حائل کے، یعنی بغیر کسی بوری وغیرہ کے رکھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سواری کرتے تھے، اور ایسے حالات میں پسینے کا لگ جانا ظاہر ہے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کا کوئی اہتمام نہیں فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ گدھے کا پسینہ پاک ہے۔ نمبر 3، جھوٹے کی 4 اقسام۔ ہمارے نزدیک سور، یعنی جھوٹے کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1، پاک، جیسے آدمی، گھوڑا اور معقول اللحم جانوروں کا جھوٹا، یہ پاک ہے۔ نمبر 2، مکروہ،
جیسے بلی وغیرہ کا جھوٹا۔ نمبر 3 نجس جیسے خنزیر اور درندوں کا جھوٹا۔ نمبر 4 مشکوک فی جیسے گدھے اور خچر کا جھوٹا۔ انسان اور گھوڑے کے جھوٹے کا حکم۔ نمبر 4 انسان اور گھوڑے کے جھوٹے کا حکم۔ آدمی کا جھوٹا پاک ہے، خواہ مسلمان ہو یا کافر، جنبی ہو یا حائضہ۔ اسی طرح گھوڑے اور ان جانوروں کا جھوٹا بھی پاک ہے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، جیسے گائے، بکری، اونٹ وغیرہ، کیونکہ پانی لعاب ملنے کی وجہ سے جھوٹا ہو جاتا ہے اور لعاب گوشت سے پیدا ہوتا ہے۔ آدمی اور معقول اللحم جانوروں کا گوشت بلا کراہت پاک ہے، لہٰذا ان کا لعاب بھی پاک ہوگا۔ نمبر 5 گھوڑے کو الگ سے ذکر کرنے کی وجہ۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے گھوڑے کو گدھے وغیرہ سے الگ طور پر ذکر کیا ہے اور معقول اللحم جانوروں سے الگ ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ گھوڑے کے گوشت میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گھوڑے کا گوشت حرام ہے، مگر امام صاحب کے نزدیک گوشت کی حرمت کے باوجود اس کا سور یعنی اس کا جھوٹا نجس نہیں، کیونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گھوڑے کا گوشت نجاست کی وجہ سے حرام نہیں بلکہ آلہ جہاد ہونے کی وجہ سے کرامتاً حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے گھوڑے کو الگ ذکر کیا کہ گھوڑے کے گوشت میں اختلاف تھا، تو اس اختلاف کی وجہ سے الگ طور پر گھوڑے کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 6 شرابی کا جھوٹا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی نے شراب پی کر متصل بعد کسی برتن سے پانی پیا، کسی برتن کو منہ لگایا، تو آیا کہ وہ پانی نجس ہو جائے گا یا نہیں؟ تو فقہا کہتے ہیں کہ شراب لگنے کی وجہ سے اس کا منہ نجس ہے، لہٰذا اگر اس نے شراب نوشی کے بعد اپنا لعاب 3 مرتبہ نگل لیا پھر تو اس کا منہ پاک ہو جائے گا۔ اگر وہ کسی برتن کو منہ لگا کر پانی پیتا ہے تو وہ پانی نجس نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ شراب پینے کے متصل بعد کسی برتن سے منہ لگا کر پانی پی لیتا ہے تو اس کا جھوٹا نجس ہوگا۔ نمبر 7 ترکیب عبارت، حل عبارت۔ دراصل یہاں لفظ کلب مضاف الیہ ہے، یہ جو عبارت ہے والکلبی، تو دراصل یہ مضاف الیہ ہے اور لفظ سور مضاف ہے جو مقدر ہے۔ تقدیر عبارت یوں ہے وصور الکلبی، وصور الکلبی، پھر مضاف کو حذف کر دیا اور مضاف الیہ کو اس کا قائم مقام بنا دیا اور مضاف کا اعراب مضاف الیہ کو دے دیا۔ اسی طرح باقی معطوفات کا بھی یہی حکم ہے۔ نمبر 8 کتے اور خنزیر کے جھوٹے کا حکم۔ کتے اور خنزیر کا جھوٹا نجس ہے، یعنی اگر کسی برتن کے اندر کتا یا خنزیر منہ ڈال دے تو اس کو دھویا جائے گا۔ کتے کے منہ ڈالنے سے 3 مرتبہ برتن کو دھویا جائے گا۔ تو جب اگر برتن کو منہ لگ جائے کتے کا تو برتن بھی نجس ہو جاتا ہے، تو اگر پانی کو لگے گا تو پانی تو بطریق اولا نجس ہو جائے گا، کیونکہ زبان پانی کے ساتھ لگتی ہے نہ کہ برتن سے، اور خنزیر چونکہ نجس العین ہے اس لیے اس کا جھوٹا بھی نجس ہوگا۔ نمبر 9 بقیہ درندوں کے جھوٹے کا حکم۔ اسی طرح باقی درندوں جیسے شیر، بھیڑیا، چیتا، لومڑی، فیل وغیرہ کا جھوٹا بھی نجس ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک درندوں کا جھوٹا پاک ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ درندوں کا دودھ اور گوشت ناپاک ہے اور ان کے جھوٹے سے بچنا بھی ممکن ہے، تو ان کا جھوٹا کتے اور خنزیر کی طرح ناپاک سمجھا جائے گا۔ تو عزیز طلباء، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس کے اندر ہم نے چند باتوں کو پڑھا۔ نمبر 1 پسینے اور جھوٹے کا حکم اور شرعی ضابطہ، گدھے کے جھوٹے اور پسینے کا حکم، جھوٹے کی 4 اقسام،
انسان اور گھوڑے کے جھوٹے کا حکم، گھوڑے کو الگ ذکر کرنے کی وجہ، شرابی کے جھوٹے کا حکم، ترکیب عبارت، حل عبارت، کتے اور خنزیر کے جھوٹے کا حکم، بقیہ درندوں کے جھوٹے کا حکم۔ تو یہ تھا آج کے سبق کا خلاصہ۔ تو عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں تفقہ فی الدین نصیب فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔